کہ آخر میرا مقصد کیا ہے، میرا خدا کون ہے، میں کس کی عبادت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں بہت دنوں سے مطلب بہت ہی ٹائم سے کچھ خواب، اچھے خواب آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ سورہ العلق کیوں، کوئی دوسری صورت میں نہیں؟ اگر ہم ترتیب مصحف کے اعتبار سے بات کریں، کیونکہ نزول کی ترتیب تو تب تھی ہی نہیں چاہیے جب ایسا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو انسان کے دل پہ ہی کیوں رکھا گیا، اور کہیں اور قرآن کو کیوں نہیں کسی اور شے پہ، کسی اور چیز پہ کیوں نہیں اتارا؟ انسانی دل پہ قرآن کو کیوں نہیں جانتے تھے؟ تو آسان کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ ابھی ترتیب نزولی کیا ہوتا ہے اور ترتیب مصحف کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سورہ العلق ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فضیل خان ہے اور میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں رمضان ریفلیکشن کی سیریز کے اندر۔ یہ رمضان ریفلیکشن کا ایپیسوڈ 1 ہے اور یہ سیریز بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم رمضان ریفلیکشن کے کن سوراز کو دیکھ رہے ہوں گے، کن کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ یہ سوراز بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہیں ڈسکسڈ ہونا اس مہینے کے اندر۔ کیونکہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم جس کو جتنا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ ہم اسے سمجھیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی یہ ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ العلق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سورہ العلق یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ ابھی ترتیب نزولی کیا ہوتا ہے اور ترتیب مصحف کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سورہ العلق ہی کیوں، آخر کیوں سورہ العلق؟ اس کا جواب صرف اور صرف ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ترتیب نزولی کا مطلب ہوتا ہے سورتوں کا وہ آرڈر جو کہ نزول کے اعتبار سے ہے، ریویلیشن کے حساب سے ہے، رائٹ؟ یعنی کرونالوجیکلی وہ ریویلیشن جس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ریویلیشن نازل ہوئی اس حساب سے سورتوں کا یہ آرڈر ہے، جس میں سورہ العلق آتی ہے، سورہ القلم آتی ہے، سورہ المزمل، المدثر اینڈ سو آن سو فورتھ۔ دوسری طرف ترتیب مصحف کا آرڈر ہے جو کہ قرآن کا اصل آرڈر ہے، جس شکل میں قرآن کتابی شکل میں موجود ہے آسمانوں کے اوپر، یہ وہ آرڈر ہے۔ اس کے اندر سورہ الفاتحہ پہلی سورت مانی جاتی ہے، پھر سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گوز آن، اوکے؟ سو یہ ہے ترتیب مصحف اینڈ ترتیب نزولی۔ ہم جو ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو سمجھنے والے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس کے اندر بہت ہی ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو ترتیب مصحف اصل میں قرآن کا اوریجنل آرڈر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ کتاب، جب ہم بات کرتے ہیں سورہ البقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے۔ تو اصل میں قرآن کو الگ الگ ناموں سے بلایا گیا ہے قرآن کے اندر ہی۔ تو قرآن کا ڈسکرپشن ویسے تو اگر ہم اس کے ورڈ میں جائیں قرآن، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز جو پڑھی جائے، یعنی یہ کلامی شکل میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک کتابی شکل میں موجود ہے، جو کہ موجود ہے ہائر ڈائمنشنز کے اوپر، یعنی لوح المحفوظ کے اندر یہ قرآن جو موجود ہے، جس کے بارے میں خود قرآن بتاتا ہے، یہ ایک کتابی شکل میں موجود ہے، جس لیے ترتیب مصحف جو ہے اصل ترتیب ہے، نہ کہ ترتیب نزولی۔ لیکن ترتیب نزولی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف سیرت النبی کا بہت اچھی طریقے سے احاطہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اس طریقے سے قرآن کو پڑھ کے یہ بھی جان پاتے ہیں کہ سیلف ریفلیکشن کیسے کرنا ہے۔ دراصل میں آپ کو ایک چیز آج بتاتا ہوں جو کہ اس حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی پہلی صورتوں میں شریعت بہت اچھی طریقے سے ہمیں کلاسیفائی کر دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ الاعراف، ان ساری صورتوں کے اندر ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ شریعت کیا ہے اصل میں، سارے فقہی مسئلے، ساری چیزیں ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھا دی گئی ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو پڑھنے، تو ہمیں وہ صورتیں پہلے ملتی ہیں جس کے اندر سیلف ریفلیکشن والی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہے، وہ ورسز جو ہمیں سیلف ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، سیلف ایکچولائز کرنے پہ مجبور کرتی ہیں اور ہمیں ایز این انڈیویجول ہیلپ کرتی ہیں اپنے آپ کو سمجھنے میں، وہ ترتیب نزولی ہمارے ساتھ کرتی ہے۔ قرآن کا وہ آرڈر ہمیں اس جرنی کے تھرو گزارتا ہے۔ تو نہ صرف ہمیں سیرت النبی کا احاطہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہم خود کے ساتھ گرو ہو رہے ہیں، اللہ کے سائنس کو دیکھتے ہوئے ہم گرو کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک فنل کی طرح ہے،
رائٹ. ایک پیرامڈ ہے جس میں ہم خود سے شروع کرتے ہیں اور پھر کمیونٹی لیول پہ جاتے ہیں جیسے جیسے ہم ترتیب نزولی کے حساب سے چلتے ہیں. کیونکہ شریعت ظاہر سی بات ہے سیرت النبی میں بعد کے دور میں آئی, ہجرت کے بعد کے دور میں شریعت دھیرے دھیرے نافذ ہونا شروع ہوئی. تو ہم کمیونٹی لیول پہ کام ہمیں کیسے کرنا ہے وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا, اور انڈیویجولی ہمیں خود کو کیسے پہچاننا ہے یہ ہمیں پہلے پتہ چلتا ہے جب ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے پڑھتے ہیں. یعنی ہم ایک پیرامڈ کی شکل میں جو ہے اپنی جو ہے صورتوں کو پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم ترتیب مصحف کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو اس کو ایک فنل کی شکل سمجھ لیجئے کہ فنل کی شکل میں ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک کمیونٹی لیول سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم مسلم ہیں, ہمیں ایمان, ہمارے اندر ایمان ہے, ہمیں پہلے سے اسلام کی بہت سارا نالج ہوتی ہے, ایسا مان کے چلتا ہے قرآن, رائٹ. اسی لیے وہ ہمیں پہلے احکامات دیتا ہے, اس کے بعد اس پہ چلنے کی تدریج کرتا ہے, پھر ہمیں سیلف ریفلیکشن بتاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس زمانے میں جینے والے مسلمان ہیں جن کے پاس نہ تو علمی شعور ہے نہ معاشرتی شعور ہے, یعنی نہ ہمیں سوسائٹی کے اندر جینا آتا نہ ہمیں علم کی نالج ہے پراپر طریقے سے, تو ہمارے لیے اس ٹینگلڈ بھری دنیا میں جہاں پہ ہر طرف سے ایک الگورتھم ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے, یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خود کو ریفلیکٹ کریں, ہم خود کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ترتیب مصحف وہ صحیح اعتبار نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا اس سیریز کے لیے, بلکہ سیریز سے ہٹ کے اگر آپ ترتیب مصحف سے پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ثواب ملے گا, اور ہمیں ویسے ہی پڑھنا چاہیے قرآن, کیونکہ قرآن کا اصل آرڈر تو ترتیب مصحف ہے. لیکن ترتیب نزولی سے میرا ارادہ پڑھانے کا اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن سیلف ایکچولائز کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں. تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل تھی. ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پوری سورہ العلق نہیں ہے بلکہ سورہ العلق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں جو کہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے. تو اس کے بارے میں ایک احادیث بھی موجود ہے جو کہ آپ کو صحیح البخاری میں, صحیح المسلم میں مل جائے گی. یہ حدیث بہت فیمس اور بہت بڑی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نریٹ کی ہے, اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس رات کو, غار حرا کی رات کو کیا ہوا تھا, اور جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے, اور کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ وحی نازل ہوئی. ایک بار پھر سے میں اس چیز کو بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہیں بہت دنوں سے مطلب بہت ہی ٹائم سے کچھ خواب, اچھے خواب آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے کہ آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں. دی commencement of the divine inspiration to Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was in a form of good dreams which came true like bright light, and the love of seclusion was bestowed upon him. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ امید جاگی کہ اب مجھے اکیلے رہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کنفرنٹیشن میں ہوتے ہو اپنے ساتھ, جب آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا مقصد کیا ہے زندگی میں, تو ایک بے چینی ہوتی ہے. ہر چیز کے ہونے کے باوجود ایک بے چینی ہوتی ہے, اور اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لائے, اور وہاں پہ آپ نے بہت راتیں گزاری کنٹمپلیشن کے اندر کہ آخر میرا مقصد کیا ہے, میرا خدا کون ہے, میں کس کی عبادت کرتا ہوں. اور اسی ایک رات جب انہیں اپنی فیملی کے پاس جانا تھا, جب ان کا من ہوا کہ چلو اب ہم اپنی فیملی کے پاس واپس جاتا ہوں میں, تو ایک برائٹ لائٹ والا فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازل ہوا, اور اس نے کہا سب سے پہلا لفظ اقرأ, پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس فرشتے نے, جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور اتنی زور سے ٹائٹلی ہگ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم نڈھال ہو گیا. پھر کہا اقرأ, پڑھو. پھر نبی علیہ السلام کا وہی جواب کہ میں نہیں جانتا پڑھنا لکھنا. تو پھر سے وہی عمل, پھر سے ٹائٹلی ہگ کیا, اور تیسری بار کہا کہ پڑھو. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا, اور تیسری بار ہگ کیا ٹائٹلی, اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام پہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اور پیدا کیا انسان کو علق سے. اقرأ وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بہت رحیم ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم سے. علم الانسان ما لم یعلم, علم سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا, ما لم یعلم. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز ریپیٹ کری, اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہوئی کہ آپ اللہ کے آخری رسول و پیغمبر ہیں, اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑا عظیم مقصد آ گیا ہے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہیں اس پوری حدیث میں, بہت لمبی حدیث ہے, آپ پڑھیے گا ضرور.
الگ الگ ریسورسز سے آپ کو الگ الگ طریقے سے حدیث ملے گی. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ سورہ العلق کیوں, کوئی دوسری صورت کیوں نہیں؟ اگر ہم ترتیب مصحف کے اعتبار سے بات کریں, کیونکہ نزول کی ترتیب تو تب تھی ہی نہیں, جب بعثت ہوئی تو نزول کی ترتیب تو تھی ہی نہیں, یعنی سورہ العلق اس ٹائم پہ نازل تو ہوئی نہیں تھی, تو اس لیے کوئی نزول تو تھا نہیں, نہ ہی کوئی ترتیب تھی. ترتیب مصحف جو کہ اصل کتابی شکل کی ترتیب تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ترتیب میں قرآن نازل کیوں نہیں کیا, سورہ العلق سے ہی کیوں شروعات کری؟ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو انسان کے دل پہ ہی کیوں رکھا گیا, اور کہیں اور قرآن کو کیوں نہیں کسی اور شے پہ, کسی اور چیز پہ کیوں نہیں اتارا, انسانی دل پہ قرآن کو کیوں اتارا؟ اصل جواب ہمیں آگے اس ویڈیو میں ملیں گے, اور اس کے لیے میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ ایویڈنسز ہیں جو کہ میں یہاں پہ رکھوں گا, اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر اس سارے سوالوں کے جواب دوں گا. تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ ایسے ہی یوزفل کانٹینٹ آپ کو ملتا رہے. اور جاتے جاتے آج کی اس ویڈیو سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ غزہ کو اور سوڈان کو اور ان کے لوگوں کو اور اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں, کیونکہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور عمل بھی کریں, جو عمل آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو علم حاصل کریں, کیونکہ علم سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. علم سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا, تو سب سے بڑا ہتھیار علم ہے. علم حاصل کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ علم آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا. چلتا ہوں, کل واپس ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ, اور جواب دوں گا آپ کو ان سوالوں کے. تب تک اگر آپ کے دل میں اس کا ایک جواب ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.